نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق السماوات والأرض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورة الزمر کی آیت نمبر 5 تا آیت نمبر 7۔ گزشتہ آیات میں توحید کو بیان فرمایا گیا اور اب اللہ تبارک و تعالی نے توحید کے کچھ عقلی دلائل کو بیان فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا خلق السماوات والارض بالحق، جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو جو بنایا اور تخلیق فرمایا ہے اس میں ایک خاص حکمت اور مصلحت ہے۔ یہاں پر ان لوگوں کا رد کیا جا رہا ہے جو سمجھتے ہیں کہ نظام کائنات عبث ہے اور اس کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے، بس یہ چیزیں کائنات کی ایسی ہی شروع سے چلی آ رہی ہیں اور یہ چلتی رہیں گی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کائنات کو پیدا کیا گیا ہے، اس کی ابتدا بھی ہے اور اس کی انتہا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ان نیک بندوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں۔ سورۃ آل عمران میں ہے کہ وہ غور و فکر کرتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے پروردگار آپ نے یہ سب کچھ بیکار محض پیدا نہیں فرمایا۔ اس نظام کو، اس کائنات کو اور کائنات کی ہر چیز کو اللہ رب العزت نے حکمت کے تحت تخلیق فرمایا ہے۔ آگے فرمایا یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل، جو رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، یعنی دن اور رات کے نظام اللہ رب العزت نے اپنی حکمت بالغہ کے ساتھ قائم فرمایا ہے۔ دن اور رات کے آنے میں ذرا بھی فرق نہیں پڑتا، دن اور رات اپنے اپنے مقررہ وقت پر آگے پیچھے آتے رہتے ہیں، اس کے اندر تھوڑی سی بھی کمی بیشی نہیں ہوتی اور یہ سلسلہ جاری ہے اور جاری رہے گا۔ دن چلا جاتا ہے تو رات آ جاتی ہے، رات چلی جاتی ہے تو دن روشن ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ یاسین میں لَلشَّمْسِ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، نہ تو سورج چاند کو پکڑ سکتا ہے اور نہ ہی رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسا متوازن نظام قائم کر رکھا ہے اور اسی نظام کے ذریعے سے ہی انسان اور باقی جاندار اپنی زندگی کی ضروریات حاصل کرتے ہیں، کیونکہ جب دن کا وقت ہوتا ہے اور روشنی پھیل جاتی ہے، انسان بھی کام کاج کر کے اپنے لیے رزق کمانے کا سامان کرتے ہیں، کوئی علم حاصل کر رہا ہے تو کوئی عبادت کر رہا ہے، کوئی نیکی کا کام میں مشغول نظر آتا ہے، اور پھر جب وہ اپنے کاموں میں تھک جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی رات کو لے آتے ہیں۔
اور پھر وہ رات کو آرام کر کے اپنی جسمانی قوتوں کو دوبارہ بحال کر دیتے ہیں اور اگلے دن کے لیے پھر تیار ہو جاتے ہیں اور تازہ دم ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے وسخر الشمس والقمر، جس نے سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا ہے۔ کل یجری لاجل مسمی، ان میں سے ہر ایک مقررہ وقت تک چل رہا ہے۔ انسانوں کی مصلحت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا پیدا فرمایا ہے۔ چاند اور سورج کی تخلیق کو دیکھیں اور پھر ان کی مسلسل روانی کو دیکھیں۔ دونوں اپنی اپنی منزل پر اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہر دن اور ہر رات میں ان کی منزلیں مختلف ہوتی ہیں، اور پھر یہی اختلاف ہی تو ہوتا ہے منزلوں کا، جس کی وجہ سے موسموں کی تبدیلی واقع ہوتی ہے، اور پھر موسموں کا اثر انسانوں کے لیے زمین سے پیدا ہونے والے پھلوں فصلوں پر ہوتا ہے، جو انسانوں کی بھی خوراک ہے اور جانوروں کی بھی خوراک ہے۔ اور یہ کائنات کا سارا نظام چلتا رہے گا، جاری رہے گا ایک مقررہ وقت تک، اور پھر جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اس پورے نظام کو درہم برہم کر دیں گے اور قیامت کو برپا کر دیا جائے گا، اور پھر ایک نیا نظام قائم ہو جائے گا۔ فرمایا الا هو العزیز الغفار، آگاہ رہو کہ جس اللہ تعالیٰ نے یہ نظام کائنات قائم کر رکھا ہے وہ پروردگار کمال قوت کے مالک ہیں، بہت بخشش کرنے والے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کی قوت کا ایک ادنا سا مظاہرہ ہے کہ اس نے چاند، سورج، زمین اور زمین سے لاکھوں گنا بڑے بڑے سیارے ہیں جن کو قائم کر رکھا ہے، اور سارے کے سارے ایک نظام کے تحت چل رہی ہیں اور اپنے سفر میں رواں دواں نظر آتے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت غفاری کو بھی دیکھا جائے کہ مجرم جرم کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، مگر فوراً گرفت نہیں ہوتی بلکہ ان کو مہلت دی جاتی ہے، اور پھر جب کوئی سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، برائیوں کو چھوڑ دیتا ہے، نیکیوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے، ایمان قبول کر لیتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت عفو و مغفرت جوش میں آتی ہے، اور وہ بندوں کے گناہوں کو معاف کر کے انہیں آپ اپنی آغوش رحمت میں لے لیتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا خلقکم من نفس واحدہ، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی کائنات کے نظام کو دلیل کے طور پر پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کو بھی اپنی وحدانیت اور اپنی قدرت کاملہ کی دلیل کے طور پر پیش فرمایا۔ فرمایا ثم جعل منها زوجہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی میں سے اس کا جوڑا بھی بنایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی تخلیق یہاں پر مراد ہے۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے انسانی نسل کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے تخلیق کیا، اور پھر انہی سے حضرت حوا کو بھی نکالا۔ نفس واحد سے تخلیق انسانی کے مضمون کو سورۃ النساء میں اس انداز سے بیان فرمایا کہ اے لوگو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے پروردگار سے ڈر جاؤ، خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منها زوجہا، اور پھر اسی میں سے اس کا جوڑا تخلیق فرمایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر ان دونوں میں سے کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ آج دنیا میں دیکھیں آبادی اربوں تک پہنچ چکی ہے انسانوں کی، اور یہ ساری کی ساری ایک ہی جان سے پھیلی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی ایک بہت بڑی اور روشن دلیل ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کی تیسری دلیل بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اور تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 جوڑے اتارے۔ سورۃ انعام کے اندر مویشیوں کی تفصیل موجود ہے۔ مویشیوں میں اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری، اور ان کے نر اور مادہ، یہ سب مراد ہیں، اور یہ سارے حلال جانور ہیں، قربانی بھی انہی جانوروں کی جاتی ہے، اور انسان ان سے کئی طرح کے فائدے اٹھاتے ہیں۔ اونٹ پر بوجھ لادا جاتا ہے، سواری کے کام بھی آتا ہے۔ گائے اور بیل
کے ذریعے سے کھیتوں میں ہل چلائے جاتے ہیں، انہی کے ذریعے سے کنووں سے پانی بھی کھینچا جاتا ہے۔ بھیڑ اور بکریاں، ان سے اون بھی پیدا ہوتی ہے، اون بھی نکلتی ہے، اور لباس اور دیگر ضرورت زندگی کی چیزیں بنائی جاتی ہیں ان کے اون سے۔ اور اس کے علاوہ انہی تمام جانوروں کا گوشت بھی استعمال میں آتا ہے، ان کا دودھ بھی استعمال کیا جاتا ہے، بلکہ ان کی کھال اور ان کی ہڈیاں بھی انسانی ضروریات میں کام آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پیدا فرما کر انسانی خدمت پر لگا دیا ان کو۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جانوروں کے لیے تخلیق کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، بلکہ نزول کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ حالانکہ یہ جانور ہیں، یہ کہیں اوپر سے نازل نہیں کیے گئے، بلکہ زمین پر ہی پیدا ہوتے ہیں۔ مفسرین اکرام فرماتی ہیں کہ یہ قرآن حکیم کا اپنا اسلوب ہے، اور یہ بات اور یہ جملہ صرف جانوروں کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو لوہے کے بارے میں بھی یہی فرمایا ہے۔ سورۃ الحدید میں ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں شدید خطرہ بھی ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں۔ اور اسی طرح لباس کے لیے بھی نزول کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سورۃ اعراف میں ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے بنی آدم ہم نے تم پر لباس اتارا جو کہ تمہاری ستر پوشی اور تمہاری زینت کے کام آتا ہے۔ تو یہاں پر نزول کا معنی اتارنا نہیں ہوگا بلکہ پیدا کرنا ہی ہوگا۔ بعض مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ جانوروں کی زندگی کا دار و مدار چونکہ پانی پر ہے اور چارے پر ہے، اور پانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کی صورت میں اوپر کی طرف سے نازل فرماتے ہیں، اور پھر اسی سے سبزہ اور جانوروں کے لیے چارہ پیدا ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں اس لیے نزول کا لفظ استعمال فرمایا۔ اور بعض حضرات یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جنت سے اتارا گیا تھا، اور بعض دیگر چیزیں مثلا حجر اسود اور خوشبو کو بھی جنت سے اتارنے کا ذکر آتا ہے روایات میں، اسی طرح ان مویشیوں کو بھی جنت سے ہی اتارا گیا، اس لیے یہاں پر مویشیوں کے لیے انزل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا چوتھا نمونہ بیان کرتے ہوئے فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق، وہی اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں پیدا کرتے ہیں، ایک درجے کے بعد دوسرے درجے پر، یعنی ماں کے پیٹ میں تمہاری نشو و نما تدریجاً ہوتی ہے، مرحلہ وار عمل میں آتی ہے۔ اور اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کئی مقامات پر فرمایا ہے۔ سورۃ مومنون میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، پھر اس کو ایک مضبوط جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا، پھر نطفے کا لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، اور پھر ہڈیوں پر گوشت پوست چڑھایا، پھر اس کو نئی صورت میں تیار کر دیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بڑے بابرکت ہیں پروردگار جو سب سے بہتر بنانے والے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے ماں کے پیٹ میں تمہاری مرحلہ وار نشو و نما کی، اور وہ بھی فی ظلمات ثلاث، تین اندھیروں کے اندر۔ جہاں پر بچہ پرورش پاتا ہے وہاں ایک تو ماں کے پیٹ کا اندھیرا ہوتا ہے، پھر رحم مادر کا اندھیرا ہوتا ہے، اور تیسرا اندھیرا اس جھلی کا ہوتا ہے جس کے اندر بچہ نشو و نما پاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں اندھیروں میں حد کمال تک پہنچایا ہے، ایسا حسین انسان تمہیں بنایا ہے۔ حالانکہ دنیا کی کوئی بھی ایسی مشینری نہیں ہے جو اندھیرے میں کام کر سکے، مگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لگی ہوئی وہ فیکٹری ہے جس میں روشنی کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اندھیروں کے اندر انسان کو فی احسن تقویم، بہترین شکل و صورت میں پیدا فرماتے ہیں۔ اور یہ اللہ رب العزت کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ فرمایا ذالکم اللہ ربکم، یہ ہیں تمہارے پروردگار جس کی صفات بیان ہوئی ہیں، اور اسی ذات نے تمہاری مصلحت کے لیے کائنات کا نظام قائم کر رکھا ہے۔ لہ الملک، اسی کی بادشاہی ہے،
اور اس کی سلطنت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کیونکہ عبادت کے لائق وہی ہو سکتا ہے جو خالق ہو، مالک ہو، مدبر ہو، واجب الوجود ہو، اور یہ ساری صفات سوائے اللہ کے کسی اور کی ذات میں نہیں پائی جاتی۔ اور فرمایا کہ حقیقت تو یہ ہے فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، مگر تم کدھر پھیرے جا رہے ہو، تم اللہ کا در چھوڑ کر کن کے آگے جھک رہے ہو۔ آگے ارشاد فرمایا کہ ان تکفروا، اگر کفر کرو گے، فإن اللہ غنی عنکم، تو بے شک اللہ تعالیٰ تم سے بے پرواہ ہے۔ انسان لاکھ بار بھی کفر کرے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور نہیں کسی کے ایمان لانے سے اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی اضافہ ہوتا ہے۔ کوئی مانے کوئی نہ مانے، شان ربوبیت میں فرق نہیں پڑتا، بلکہ کفر کرنے والے کا نقصان خود کفر کرنے والے کی ذات پر ہی پڑتا ہے، اور اگر کوئی شخص ایمان اور توحید پر کاربند ہوتا ہے تو اس کا فائدہ خود اسی کی ذات کو پہنچے گا۔ فرمایا کہ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، وہ اپنے بندوں سے کفر کی بات کو پسند نہیں فرماتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو زبردستی روکتے بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو نیکی اور بدی، ایمان اور کفر دونوں راستے بنا بھی دیے، واضح بھی فرما دیے، اور انسان کو اختیار بھی دے دیا۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے کفر کا راستہ اختیار کرے، مگر ساتھ بتا دیا کہ جو کفر کا راستہ اختیار کرے گا اس کے لیے آگے جہنم بھی تیار ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِن تَشْكُرُوا، اگر تم شکر ادا کرو گے، يَرْضَهُ لَكُمْ، تو اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ یاد رکھو وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، بلکہ ہر ایک کو اپنے عقیدے اور عمل کا خود ہی بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ وہاں نہ کوئی رشتہ دار کام آئے گا، نہ کوئی قرابت دار کام آئے گا، نہ کوئی دوست و احباب میں سے کام آئے گا، نہیں کوئی ترجمان ہوگا، نہیں وہاں پر کوئی وکیل ہوگا، خود ہی اپنا جواب دینا ہوگا۔ سورۃ النحل میں فرمایا کل نفس تجادل عن نفسها، ہر شخص کو خود اپنا جھگڑا پیش کرنا ہوگا، یعنی ہر شخص کو اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا ہوگا۔ فرمایا ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تم سب کا تمہارے پروردگار کی طرف ہی لوٹنا ہے، اور سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں لازماً پیش ہونا ہوگا۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتا دیں گے جو کچھ تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ تمہارا ایک ایک قول، ایک ایک بات، ایک ایک فعل اور ایک ایک عمل محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے، اور قیامت والے دن تمہارے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ ذات ایسی ذات ہے جو سینوں کے مخفی رازوں کو بھی جانتے ہیں، وہ ایسے بھیدوں سے بھی واقف ہیں جن کو دنیا میں تمہارے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پیشی ہوگی تو سارے رازوں سے پردہ اٹھ جائے گا، اور پھر ہر عمل کا حساب کتاب ہوگا، اور جزا اور سزا کے فیصلے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سزاؤں سے محفوظ رکھے ہمیں، اور اپنے انعام یافتہ بندوں میں شامل فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب